خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، جو صورتحال اس وقت اسرائیل کے ساتھ پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ سے نیتن یاہو اور ان کے اتحادی پوری طرح پینک میں ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے۔ اور اس وقت جو گیم اسرائیل کے ساتھ کھیلا جانے والا ہے وہ اسرائیل کی پہنچ سے باہر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے بڑے ہیکرز اور ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، جس کی مدد سے انہوں نے ایران پر سائبر حملے کیے۔ لیکن اب اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ہونے والا ہے بلیک آؤٹ کا، جس کی وجہ سے پورے اسرائیل کی بجلی شٹ ڈاؤن اور ان کا پورا نظام درہم برہم ہونے کا خطرہ ہے۔ اب صرف مسلمان ہیکرز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہیکرز نے مل کر اسرائیل پر سائبر حملہ کرنا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی لڑائی شروع ہو چکی ہے جس کو کنٹرول کرنا اسرائیل کے لیے تقریباً ناممکن ہے، اور اگر ان کے ہیکرز کا ایک بھی بڑا حملہ کامیاب ہو گیا تو پورے اسرائیل کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور ان کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ اور اس وقت اسرائیل کی امریکہ نے مل کر الجزیرہ کی بلڈنگ گرا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں موجود سینیٹرز نے، خاص طور پر امریکی کانگریس اور یورپی یونین کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ممبران نے ان کے خلاف عملی طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اصل میں میڈیا کے حوالے سے اور لوگوں کو مارنے کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ مظالم بند کرو۔ اس فون سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر پر کس حد تک پریشر ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، بائیڈن نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اسرائیل ڈیفینڈ کر رہا ہے، اسرائیل کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب وہی جو بائیڈن کہتا ہے کہ وہاں پر عام لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے، یعنی جو خفیہ طاقتیں بائیڈن کو لے کر آئی ہیں جیسا کہ نیتن یاہو وغیرہ، انہیں ہی بائیڈن روکنے کی دھمکی دے رہا ہے، جس کے بعد نیتن یاہو اور ان کی پوری ڈیفنس فورس پریشان ہے، کیونکہ اب حماس کے پاس نئے اور جدید ہتھیار بھی آ چکے ہیں، جس کے بعد حماس ان پر پوری طرح جنگ مسلط کرے گا اور ان پر تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ ناظرین، حماس کے لیڈر کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے جس کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ادراک ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے تھے، مگر جب مسجد اقصی نے ہمیں پکارا ہم اس کے دفاع کے لیے چلے، ہمیں مسجد اقصی نے صدا آئی تو ہم چلے گئے۔ اب دیکھ لیجئے، ہم مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اب ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے اسرائیل کی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہمیں 6 سال بھی اسرائیل پر حملے کرنا پڑے تو ہم حملے کرتے رہیں گے۔ اور اب جو اسرائیل کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ان کی زمین ہے اور جہاں جائیں گے قبضہ کر لیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس دفعہ ان کے ساتھ آخر کریں گے کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل پوری طرح پینک میں ہے اور ان کو نہیں پتا کہ ان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہونے والی ہے، اور سب سے بڑی جو ان کی ٹینشن ہے وہ سائبر حملوں کے حوالے سے ہے۔ اب مثال کے طور پر حالیہ امریکہ کی پائپ لائن پر جو سائبر حملہ ہوا ہے، CIA کی جانب سے اس کا الزام رشیا اور چائنا پر لگایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری سائڈ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ امریکہ نے خود کروایا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، یہ پوری صورتحال اسرائیل کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ حماس کو چائنا اور رشیا بیک سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ رشیا اور چائنا حماس کو کس طرح بیک سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ کیونکہ چائنا اور رشیا اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران حماس کو بیک سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کل ملا کر دنیا کے 2 مین پلیئرز رشیا اور چائنا مل کر ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی انہی کو سپورٹ کرے گا۔ اب یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ہے کہ ہیکرز کی، کیونکہ ہیکرز اسرائیل کے پورے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فورسز اور ان کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے گھروں میں دبکے پڑے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی تمام فلائٹس اس وقت بند ہو چکی ہیں اور ان کے ایئرپورٹس ویران پڑے ہیں، اور یہ کب تک بند رہیں گی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل کی جنگ بہت زیادہ مہنگی ہے، کیونکہ اسرائیل کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ حماس ان پر اتنے زیادہ راکٹ برسا سکتا ہے۔ حماس کو پچھلے کافی سالوں سے پتہ چل چکا تھا کہ یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں،
اس لیے حماس نے ان کے آئرن ڈوم کو پوری طرح واچ کیا، مانیٹر کیا، پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملے کیے۔ اصل میں اسرائیل نے اپنی ٹیکنالوجی کو دنیا کی نمبر 1 ٹیکنالوجی بنایا ہوا ہے، جس کی مدد سے دیگر ممالک یعنی عراق، شام، لیبیا اور اس کے علاوہ مصر کے جو ایٹمی پروگرام تھے وہ تو انہوں نے تباہ کر دیے، لیکن حماس کے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کا پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، آئرن ڈوم اور اس طرح کی دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ حماس ایک ساتھ اتنے زیادہ راکٹس ان پر فائر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حماس مزید 10,000 راکٹ مارنے کا اعلان بھی کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہاں تک نہیں رکتا۔ اب دیکھیں پاکستان پر کتنا پریشر پڑ رہا ہے، آرمی کے اوپر پریشر، ایئر فورس کے اوپر، عمران خان کے اوپر، ادھر ترکی پر پریشر پڑ رہا ہے، عربوں پر بھی پریشر پڑنا شروع ہو چکا ہے کہ تم لوگ آخر کر کیا رہے ہو۔ فلسطین کا مسئلہ اصل میں تو ہے ہی عربوں کا تھا، یہ کوئی اجمیوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن امت مسلمہ نے ہمیشہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھا۔ اب اس پوری صورتحال میں اسرائیل اگر باز آ جاتا ہے تو پھر ساری زندگی یہ کہا جائے گا کہ جو رولز ایران نے یا حماس نے بنائے ہیں اسرائیل کے خلاف، وہی رولز امت مسلمہ پوری دنیا پر اپلائی کرے گی، تو ان کا مسلمانوں پر دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اب ہم مسجد اقصیٰ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اس دفعہ اگر اسرائیل شکست کھاتا ہے تو دوبارہ حملے سے پہلے اس کو کئی دفعہ سوچنا پڑے گا۔ دوسرا، یہودیوں کا جو رائٹ ونگ ہے اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے یہ بڑا سالڈ وقت ہے۔ اگر یہ ایک گھڑی نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ اب وہ نیتن یاہو پر پریشر ڈال رہا ہے، ان کی ایئر فورس، ان کی گراؤنڈ فورس تمام کی تمام پینک میں ہیں کہ کہیں ہم آپریشن شروع کر دیں اور اسرائیل کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے، کیونکہ اس وقت اسرائیل میں خانہ جنگی کا ماحول بن چکا ہے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے مینج کریں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔